أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات پڑھیں پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات. ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ امام حسین کی معرفت حاصل کر سکیں اور امام حسین کی معرفت کے ذریعے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر سکیں. گزشتہ تقاریر میں عرض کیا کہ معرفت کیا ہے اور اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. حدیث میں ہے نا اللہم عرفنی نفسک، خدایا تو مجھے اپنی معرفت عطا کر. وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، کہ خدایا تم اپنی معرفت ہمیں عطا کر. اگر تیری معرفت ہم حاصل نہیں کر سکیں گے تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے، اور جب تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے تو تیرے ولی کی معرفت نہیں حاصل نہیں کر سکیں. اور جو امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو دنیا سے چلا جائے اور وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اس کے مرنے اور ابو جہل کے مرنے میں کوئی فرق نہیں. اب امام کی معرفت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اور کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ائمہ کی احادیث کا مطالعہ کریں، چاہے وہ زیارات کی صورت میں ہو، چاہے وہ دعاؤں کی صورت میں ہو، چاہے وہ احادیث کی صورت میں ہو، احادیث قولی ہو یا فعلی ہو. جب آپ پڑھیں گے نہیں، مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ امام کی معرفت کی طرف جو پہلا قدم ہے وہ کبھی نہیں اٹھا سکیں گے. اور پھر جب آپ امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کتابوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اقوال کے ذریعے، ائمہ کی سیرت کے ذریعے تھوڑا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، خدا آپ کو زیادہ سکھائے گا. اس لیے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عمل بما یعلم، جو آدمی اس چیز پر عمل کرے جس کو وہ جانتا ہے، علم اللہ ما لم یعلم، خدا اس کو وہ بھی سکھائے گا جو نہیں جانتا ہو. دیکھیں لوگوں نے معرفت حاصل کی، یہ مشکل کام نہیں ہے. آپ پیغمبر کے زمانے میں دیکھیں کچھ ہستیاں جو معرفت رکھتی ہیں، امام علی کے زمانے میں دیکھیں کچھ ہستیاں معرفت رکھتی ہیں، امام حسن کے زمانے میں کچھ ہستیاں معرفت رکھتی ہیں، امام حسین کے زمانے میں کچھ اصحاب ہیں، ایک نہیں ہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 ایسے ہیں جو معرفت رکھتے ہیں امام کی.
اور معرفت ضروری ہے، محبت کافی نہیں۔ اس نے بھی عرض کیا مدینہ بھرا ہوا تھا تو محبین سے، محبت کرنے والوں سے، چاہنے والوں سے، لیکن ان میں معرفت رکھنے والے چند تھے۔ لیکن دو آدمی ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ ایک ہے عبداللہ بن عباس، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا مقام ہے، حبر الامہ ہے، امام علی کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، تفسیر میں بڑا مقام ہونے حاصل۔ اور کہتے ہیں کہ تفسیر سے، اہل سنت کہتے ہیں کہ تفسیر سے اگر ابن عباس کو نکال دیا جائے تو تفسیر باقی نہیں رہتی۔ اتنا بڑا علم، اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے۔ کہاں سے پتہ چلا آپ کو معرفت نہیں رکھتے؟ کہ وہ آئے ہیں امام حسین کی خدمت میں، کہنے لگے نواسہ رسول کربلا کی طرف نہ جائیں، کوفہ کی طرف نہ جائیں، کہ کوفہ والوں نے اس سے پہلے آپ کے والد سے وفا نہیں کی، آپ سے کس طرح وفا کریں؟ یعنی محبت رکھتے ہیں اس لیے منع کر رہے ہیں، امام سے محبت رکھتے ہیں، امام کی جان سے پیار رکھتے ہیں کہ امام کی جان محفوظ ہو جائے، لیکن معرفت نہیں رکھتے۔ اس کے مقابلے میں کون ہے؟ غازی عباس معرفت رکھتے، محبت بھی ہے، معرفت بھی۔ حالانکہ علم کے لحاظ سے عبداللہ بن عباس کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن معرفت کے لحاظ سے جو مقام غازی عباس کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا، کسی فقیہ کو نہیں ملا، کسی مجتہد کو نہیں ملا، اس زمانے میں کسی صحابی کو نہیں ملا۔ نہیں کہا کہ نہ جائیں، نہیں کہا کہ رخ تبدیل کر دیں، نہیں کہا کہ کوفہ کے بجائے یمن جائیں، کہا کہ اے میرے مولا و آقا، جو حکم آپ ارشاد فرمائیں گے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں امام کی شناخت۔ اور جب امام کی شناخت حاصل کر چکیں گے تو پھر خداوند تعالی آپ کے دل پر، آپ کے دل سے نور کے چشمے جاری رکھے گا۔ اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان ابا خالد لا يحبنا عبد ويتولنا حتى يطهر الله قلبه۔ جو آدمی بھی ہم سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے خدا اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دل کو تب صاف کرتا ہے کہ حتی یسلم لنا، کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ہمارے سامنے تسلیم کر دے۔ پھر نہ نہیں ہوتی وہاں، پھر حجت نہیں ہوتی، پھر وہاں سوال نہیں ہوتا، پھر نہیں پوچھا جاتا کہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، پھر نہیں پوچھا جاتا کہ محرم میں شرکت کیوں کرتے ہیں، پھر نہیں پوچھا جاتا کہ مجالس میں روتے کیوں ہیں۔ کیونکہ جب معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی، مکمل طور پر اپنے آپ کو تسلیم کر دیں گے امام کی بارگاہ میں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو معرفت حاصل ہوگی۔ جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے دل سے نور کے اور علم کے چشمے پھوٹیں گے، اور پھر جب علم کے چشمے پھوٹیں گے پھر قیامت کے دن آپ سے حساب نہیں ہوگا۔ آیت ہے نا کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے، حساب ہوگا لیکن ان کا کیوں نہیں ہوگا؟ آیت اللہ بروجردی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، حساب و کتاب کا میزان لگا ہوا ہے اور لائن لمبی ہے، گرمی کا عالم ہے، میں لائن میں کھڑا ہوں حساب دینے کی۔ ایک طرح سے دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا جب لائن لمبی ہو کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے راستہ نکلے شارٹ۔ پاکستان ہو تو اس کے وسائل ہیں وہاں، جی پیسے چل جاتے ہیں، تعلقات چل جاتے ہیں، پچھلی کھڑکی سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی نکلے، اسے جلدی نہ بھی ہو تو جلدی فارغ ہونا چاہتا ہے۔ تو آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے بیک سائڈ سے، فوراً جنت کی طرف چلا گیا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اس قافلے میں شامل ہو جانا، کیا اس لائن میں لمبا انتظار کرنا پڑے گا، کافی دیر ٹھہرنا پڑے گا، جلدی سے جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو فوراً فرشتوں نے روک لیا، بروجردی رک جاؤ، یہ ماتمیوں کی صف ہے، یہ ماتمیوں کی صف ہے، وہ حسین کو ماننے والوں کی صف ہے، یہ معرفت رکھنے والوں کی صف ہے۔ اور جو شہداء کربلا تھے ان کو معرفت تھی، اور شہداء کربلا کی سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ انہوں نے عشق کیا اور عشق کا صحیح معنی بتایا میدان کربلا۔
یہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں آدمی فلاں کا عاشق ہو گیا، یہ جھوٹ، یہ ہوس ہے، یہ معاملہ ہے، یہ غرض ہے. عشق تنہا تاریخ میں کسی نے بلند درجے کا کیا ہے، وہ شہدائے کربلا نے. شہدائے کربلا نے کہ ان کے عشق میں ان کی اولاد مانا نہیں ہوئی، ان کے عشق میں مال ان کا مانا نہیں ہوا، ان کے عشق میں ان کے معاملات مانا نہیں ہوئے. 2 آدمیوں کی مثال دوں گا میدان کربلا سے تاکہ آپ کے لیے یہ معرفت کا جو لفظ ہے یہ واضح ہو جائے. بسم اللہ. نمرہ بن عدی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا، بہت چاہتے اہل بیت، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، انتہا کی محبت کرتے ہیں. امام علی کے صحابی ہیں، امام حسن کے صحابی ہیں، اور جب امام حسین کا وقت آیا تھوڑے سے تبدیل ہو گئے ہیں، دنیا کا راہ انہوں نے اختیار کر لیا. امام حسین اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں ہر کے لشکر نے امام حسین کو روکا ہے، یعنی یہ راستہ ہے جو کوفے کی طرف جاتا ہے. وہاں پر ملاقات ہو رہی ہے نمرہ ابن عدی کی امام حسین سے. امام حسین نے کہا کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تعارف نہیں کروایا، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، تو خدا کے لیے میری مدد کو آ. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کی مدد کروں، لیکن میرے پاس یہ کھانا پینا سامان گروسری میں نے خریدی ہے، میں یمن اپنے بچوں کو پہنچاؤں، پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلوں گا. امام نے کہا کہ دیر نہیں کرنی، جلدی آنا ہے. صحیح. اس نے کیا کیا؟ کس چیز کو ترجیح دی؟ اپنے بچوں کو، کھانے پینے کے سامان کو، اپنی ضروریات کو امام پر. اس وجہ سے محبت رکھنے کے باوجود، پیار کرنے کے باوجود امام تک نہیں پہنچ سکا. جب واپس آیا تو دیکھا کہ ابن زیاد کا لشکر پلٹ رہا ہے کوفے کی طرف. کہا حسین کہاں؟ کہا دیر کر دیے تو نہیں آنے. یہ ایک آدمی ہے. دوسری طرف کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر، مسلم میں نوسجا، آبا سے شاکری. بتائیں کس کو بچوں سے پیار نہیں ہوتا؟ ہر کسی کو پیار ہوتا. کس کو زندگی سے پیار نہیں ہوتا؟ ہر ایک آدمی کو ہوتا ہے. کس آدمی کو اپنے معاملات سے پیار نہیں ہوتا؟ ہر آدمی کو ہوتا ہے. لیکن یہ جو شہدائے کربلا تھے ان کو ہر چیز سے پیار تھا، لیکن اس سے زیادہ امام حسین سے پیار تھا. اور امام حسین کون ہے؟ جنہیں سب سے زیادہ پیار اپنے پروردگار سے. امام حسین نے اپنا تعارف نہیں کروایا کربلا میں، اپنے خاندان کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ لوگوں کو خدا کی طرف بلایا ہے. ورنہ امام حسین چاہتے تھے جب سورہ کہف کی تلاوت کی تو لوگوں کو اپنی طرف بلا سکتے تھے. معجزہ تھا نا جی، اپنی طرف بلا سکتے تھے، لیکن اپنی طرف نہیں بلایا. کہا لوگوں خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، زندہ انسان اور مردہ انسان کی کون سی علامتیں ہیں؟ زندہ انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ بات کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، لمس کرتا ہے. زندہ انسان کی علامت. زندہ انسان کی علامت کیا؟ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بات کرتا ہے، لمس کرتا ہے. قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لمس کر رہے ہیں، لیکن مردہ ہیں. یہ دنیا میں ظاہری طور پر زندہ ہے لیکن مردہ ہے. کیوں کہ ان کے دل میں اہل بیت کی معرفت نہیں ہے. ایک آدمی بڑا پیارا جملہ کہا کہ ہر آدمی نے مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. ڈاکٹر جو مین ہوتا ہے، فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے. ہر آدمی دنیا سے چلے جانا ہے. کون سا کام کیا جائے کہ انسان زندہ رہے؟ کون سی ایکٹیویٹی کی جائے کہ انسان زندہ رہے، نہ مرے، مرنے سے بچ جائے؟ وہ موت جو ہر آدمی کو آنی ہے اس سے بچ جائے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو آل بیت کی محبت سے دنیا میں سے جائے گا اس شہید کی موت ہوگی اسے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ خدا کے ہاں رزق پاتے ہیں.
میں عرض کر رہا تھا کہ زندہ کی علامت یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لمس کرتا ہے. اور جب اب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، وہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ لمس کر سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے. یہ تو تب بات ہے کہ انسان کا روح بدن سے جدا ہو جائے. روح بدن سے جدا ہو جائے تو انسان نہ دیکھ سکتا ہے، نہ لمس کر سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے. لیکن نواسہ رسول نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کر دیا کہ ہماری زندگی اور ہے، دوسروں کی زندگی اور ہے. ہمارا دنیا سے جانا اور ہے، دوسروں کا دنیا سے جانا اور ہے. دوسرے سے جب بدن سے روح جدا ہو جائے، نہ وہ بات کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں. ہم وہ ہیں، روح تو دور کی بات ہے، سر بھی بدن سے جدا ہوتا ہے، پھر بھی ہم کلام کی تلاوت کر رہے ہیں. نعرہ حیدری. بس یہ ہے معصوم. وہ احمق ہے جو کہتا ہے کہ معصوم مجھ جیسا ہے کہ میں معصوم جیسا. معصوم ہم جیسے نہیں ہیں. نہ معصوم کا علم ہمارے علم جیسا ہے، نہ معصوم کا کلام ہمارے کلام جیسا ہے، نہ معصوم کی سیرت ہماری گفتار رفتار جیسی ہے. دیکھیں علم کیا ہے؟ حضور و صورت الشیء عند العقل. عقل کے نزدیک کسی چیز کی تصویر کا بیٹھ جانا. کسی چیز کی تصویر کا بیٹھ جانا. یعنی آپ کے ذہن میں علم یہ ہے، کسی چیز کی تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی. علم مثال کے طور پر میں پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں. 2017 میں 16 میں آیا تو پرانی لوکال تھی، اس کی تصویر آج بھی میرے ذہن میں. میں اگر نہ آتا تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ اس جگہ کوئی نئی کنسٹرکشن ہوگی، مجھے پتہ نہ چلتا کیونکہ میرے ذہن میں تصویر ہے. لیکن معصوم کیا تصویر نہیں ہوتی، معصوم کیا وہ چیز سامنے ہوتی ہے. ان کا علم حضوری ہے، غائبی نہیں ہے کہ تصویر بیٹھے. جس ہستی کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے، وہ ہستی کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم جیسی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے تو پیغمبر نے جب ندا دی خیبر کے میدان سے تو امام علی دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے. واہ واہ. اور خیبر کا بڑا فاصلہ تھا، لیکن امام علی کے لیے فاصلہ نہیں تھا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ہو گیا؟ کس طرح ہو گیا کہ ایک پاؤں مدینے میں دوسرا خیبر میں؟ جواب آئے گا کہ طے الارض زمین کا سمٹنا ہے. اولیاء اللہ کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے، فاصلے کم ہو جاتے ہیں. یہ محدودیت اور فاصلے میرے اور آپ کے لیے. ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ وارث ابراہیم ہیں. ابراہیم نے تو ٹکڑے ٹکڑے شدہ پرندوں کو جوڑ دیا تھا، کیا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ جاؤ 4 پرندے لاؤ. 4 پرندے لانے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، مکس کرنے کے بعد 4 مختلف جگہ پر رکھو اور ان کے درمیان فاصلہ تیری قوت سماعت کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی امام بتا رہے ہیں تیری قوت سماعت کے لیے ایک حد ہے، لیکن ہماری قوت سماعت کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اور پھر جب بلایا تو پرندے آ گئے امام کی خدمت. امیر شام ملعون نے امام حسن کو گلہ دیا، شکوہ کیا، تانا دیا. کہا آپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے نانا یہ کھجور کا وزن جان لیا کرتے تھے درخت کو دیکھتے ہوئے. تو امام نے فرمایا میرے نانا وزن جان لیا کرتے تھے، میں عدد بھی جان لیتا ہوں. کہا کتنی ہیں؟ کہا 1000 کھجوریں ہیں. اس ملعون کیونکہ یقین نہیں تھا نا، کھجوریں اتارنا شروع کر دیں. 1 2 3 4 999 ایک کھجور جو ہے وہ اس نے چھپا لی. تو امام سے کہا کہ دیکھو آپ نے کہا تھا 1000 ہے. ایک بات لوگ بے شرم ہوتے ہیں، یہ 999 چھوڑ دے، ختم ہو گیا مسئلہ، یہ ایک کہی جا سکتی. 999 آپ نے کہا 1000 ہے. تو امام نے کہا کہ کچھ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں اور کھجوریں چھپا کر کے اہل بیت کا امتحان لیتے. اور اگر تو اپنے جیب میں دیکھے تو ایک کھجور تجھے مل جائے گی. جنگ صفین کا واقعہ ہے. اور لیکن جو معرفت رکھتے ہیں نا وہ سوال نہیں کرتے، وہ گنتے نہیں ہیں، وہ شمار نہیں کرتے. جب امام نے کہہ دیا اس کو فالو کر دیتے. جنگ صفین کا واقعہ، امام نے فرمایا کہ آج 1000 کا لشکر ہماری مدد کے لیے آئے گا.
اور بعض کو بڑی ہستیاں گھبرا جاتی ہیں، شک میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مولا آپ نے کہہ دیے 1000 تو 1000 نہیں آئیں گے، اور عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گئے گننے کے لیے 1000 کا لشکر پورا کرنے کے لیے۔ 1 گنا، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 999 ہوئے۔ پھر یہی بات کی جو اس ملعون نے کی، عبداللہ بن عباس نے یہی بات کی۔ اب امام علی نے کہا تھوڑا صبر کرو۔ دور سے ایک آتا ہوا دکھائی دیا جس کا نام تھا اویس کرنے۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری، امام نے عدد مکمل کیا۔ بس جب ہم اپنے آپ کو تسلیم کر لیں اہل بیت کی بارگاہ میں، احکام کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں خدا محفوظ کرے گا کس سے؟ عذاب الہی سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔ وہ کون سا امام جس کو خدا نے علم غیب عطا کیا؟ وہ کون سا امام جو معصوم ہے، عصمت کی منزلت پر؟ وہ کون سا امام جو معجزہ رکھتا ہے؟ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ ہوتا کیا جو نبی اور معصوم کے پاس ہوتا ہے؟ اس کی کیا کوالٹی؟ معجزہ ہر وہ کام کہ جس سے عام لوگ جس کو بجا نہ لا سکتے ہوں، اور معجزے میں نبی اور امام شریک ہیں۔ نبی بھی معجزہ کرتے ہیں، امام بھی معجزہ کرتے ہیں۔ نبی اور امام کے علاوہ کوئی معجزہ کرے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور خدا نے ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو معجزہ دیا، اور ہر نبی کا معجزہ زمانے کی ضرورت کے مطابق تھا۔ حضرت موسیٰ کو معجزہ کیا دیا خدا نے؟ عصا۔ کیوں؟ زمانہ کس کا تھا؟ جادوگروں کا۔ عصا دے دیا تاکہ یہ عصا جادوگروں کے ساموں کو ہڑپ کر دے۔ حضرت عیسیٰ کو کون سا معجزہ دیا جی؟ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرنا، برس کے مریضوں کو شفا دینا۔ مقابلہ کس سے؟ طبیبوں سے۔ اس لیے یہ معجزہ دیا گیا۔ اب محمد مصطفیٰ کے زمانے میں نہ جادوگر ہیں نہ طبیب ہیں، لیکن عرب کے لوگ 2 چیزیں جانتے ہیں، یا بولنا جانتے ہیں، کلام جانتے ہیں، شعر کہنا جانتے ہیں، یا لڑنا جانتے ہیں۔ خدا نے 2 معجزے دیے، ایک قرآن دیا تاکہ ان کے کلام کا مقابلہ کر سکے، اور ایک صاحب ذوالفقار دیا تاکہ ذوالفقار کے ذریعے ان کی لڑائی کا مقابلہ کر سکے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، ہر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ پیغمبر نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اب پیغمبر کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، پیغمبر کے تقوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، پیغمبر کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، پیغمبر کی امانت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ بچوں کو ورگلایا کہ بچے پیغمبر کو تنگ کریں، اگر پیغمبر جواب دیں گے تو کہا جائے گا دیکھیں کیسا نبی ہے، بچوں کو مار رہا ہے۔ جی بچوں کے بارے میں ہر آدمی سینسٹیو ہوتا ہے نا، بعض ملکوں نے تو محکمے بنا لیے ہیں جی، ہمارے یہاں ناروے میں بارن ہے جی، کہ بچوں کو ستائے، جو تنگ کرے، جو ان کو ڈانٹے، جو ان کو برا بلا کہے، جو ان کو اذیت دے، ان کو مناسب لباس نہ دے، تو وہ محکمہ ایکشن لیتا ہے۔ اب کفار نے بچوں کو تیار کیا کہ پیغمبر کو اذیت دے، پیغمبر تاکہ اذیت برداشت نہ کر سکیں اور اپنے مشن سے دستبردار ہو جائے، اور پیغمبر مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے بچوں میں۔ روزانہ پیغمبر باہر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں لو لوہان ہیں۔ امام علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا یہ ہے کہ یہ کفار نے بچوں کو چھیڑ رکھا ہے اور وہ مجھے پتھر مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مقابلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں رحمت اللہ عالمین ہوں جی۔ تو امام علی نے کہا کہ کل میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو امام علی نے گھر سے جاتے ہوئے کھجوروں کی کچھ گٹھلیاں اٹھا لی، جہاں سے پتھر آتا تھا وہاں واپس کھجور کی گٹھلی جایا کرتی تھی، اور بچوں کے بدن میں سوراخ کر دیتی تھی۔ تیسرے دن بچے غائب ہو گئے، نہیں آیا کوئی بھی، کیونکہ بچوں کا مقابلہ بچہ کر رہا تھا۔
اعتراض ہو نہیں سکتا تھا اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ پتھر مار رہا ہے. علی نے تو کہہ دینا تھا کہ میں نے کیا کرنا، میں نے گٹھلی ماری ہے، پتھر مارا نہیں ہے، تلوار چلائی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس ہاتھ میں گٹھلی آ کر تلوار بن جایا کرتی تھی، پتھر بن جایا کرتی، تیر بن جایا کرتی تھی، اس ہاتھ میں ذوالفقار کتنے کمالات دکھاتی ہوگی. اس لیے تو خدا نے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ایک جنگ تھی، امام علی کا سامنے مد مقابل، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، ٹوٹ گئی. کہا علی انصاف نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو، میں نہتا ہوں، خالی ہاتھ ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنی تلوار دے دیں. امام علی نے دے دی. صحابہ کرام نے شور مچایا کہ علی کیوں تلوار دے رہے ہو؟ تو امام علی نے جواب دیا کہ علی وہ سخی ہے جس سے جو کوئی بھی مانگے وہ عطا کرتا ہے، اس کے لیے فرق نہیں کرتا کہ میدان جنگ ہو یا امن کا معاملہ ہو. لیکن وہ تلوار اس کے ہاتھ میں چلی نہیں ہے کیوں؟ تلوار صاحب کو جانتے تھے. اب امام علی نے جب گٹھلیاں پھینکی نا، بچوں کے بدن میں زخم ہو. تو ہم نے جب یہ واقعات بیان کی تو بعض اہل بیت سے جو بغض رکھتے تھے انہوں نے اعتراض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ گٹھلی مارے اور دوسرے بچے کے بدن میں سوراخ ہو جائے؟ تو ہم نے جواب دیا جب ابابیل کی کنکری سے ہاتھی کے بدن میں سوراخ ہو سکتا ہے. ابابیل پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، پرندوں میں تقریباً سب سے چھوٹا پرندہ، تقریباً عرض کر رہا ہوں چھوٹا، جب وہ کنکری کے ذریعے ہاتھی کے بدن میں سوراخ کر سکتا ہے تو کیا مولا مشکل کشا کے ہاتھ سے نکلی ہوئی گٹھلی بچے کے بدن میں سوراخ نہیں کر سکتی؟ نعرہ حیدری. تو اس کہنے والے نے کہا کہ جناب فرق ہے، آپ نے قیاس کیا. کہتے ہیں نا کیوں قیاس خود کرتے ہیں، ہم پہ الزام لگائیں. قیاس کیا، ماں کیا قیاس ہے؟ کہا وہاں بیت اللہ کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اس لیے خدا نے ابابیل کو حکم دیا، معجزہ کیا کہ ہاتھی کے بدن میں سوراخ ہو جائے. تو میں نے کہا اگر وہاں بیت اللہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو یہاں رسول اللہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری. بس امام کی معرفت آپ حاصل کریں. اب یہ معجزہ ہے کیا کہ امام کی معرفتوں میں سے ایک معرفت ہے کہ آپ اقرار کریں امام کے صاحب معجزہ ہونے. یہ معجزہ ہے کیا؟ معجزہ ایسا کام ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا. تو کہنے والے کہہ سکتے ہیں جادو بھی تو ایسا ہوتا ہے عام آدمی نہیں کر سکتا. اس میں اور اس میں فرق کیا؟ لیکن یہ جانے ضرور، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا وہ جان لیتا ہے کہ یہ معجزہ اور یہ جادو ہے. جادوگروں کو پتہ چل گیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ ایکسپرٹ تھے اپنی فیلڈ. دو فرق ہیں معجزے اور جادو. پہلا فرق یہ ہے کہ جادو کا توڑ، معجزے کا توڑ نہیں پیش کر سکتے، جادو کا توڑ پیش کیا جا سکتا ہے. انہوں نے جادو کیا، موسیٰ نے توڑ پیش کر دی. دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو کو سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے، معجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جا سکتا. لیکن ایک ایسی جگہ ہے وہاں سیکھا بھی جا سکتا ہے اور سکھایا بھی جا سکتا ہے جہاں محمد جیسا استاد ہو اور علی جیسا شاگرد ہو. وہاں معجزہ سیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری. ہر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ہم اپنے ٹاپک سے متصل ہوتے ہیں کہ ہم نے مجالس کے شروع میں ذکر کیا کہ انسان کی پہچان کے 5 راستے ہیں. پہلا یہ ہے اس کے ارث کی طرف، اس کے جنس کی طرف نگاہ لڑائیں، جینیٹکس، معاملات، وراثت کہ اس کے آباء و اجداد کون ہیں. امام حسین کا تعلق آل بیت کے خاندان سے، آل بیت کے خاندان. اگر امام حسین کو پہچاننا ہے تو آل بیت کے فضائل کو جاننا ضروری. اس لیے تو جب امام کو بلایا گیا گورنر مدینہ کے دربار میں تو امام نے پتہ کیا کہا؟ نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. نے بتایا ہے کہ ہم محمد کی اہل بیت نہیں، نبوت کی اہل بیت ہے. نبوت میں حصہ دار ہیں. نبوت اگر معجزہ دکھائے گی ہم بھی معجزہ دکھا سکیں گے. نبوت علم غیب رکھے گی تو ہمیں بھی
ہمارے لیے بھی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ رکھیں کہ ہم علم غیب رکھتے ہیں. نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم نہ فقط رسول کے خاندان سے بلکہ رسالت کی کان ہیں. معدن الرسالہ. اب اس کا کیا مطلب ہے رسالت کی کان؟ اس کا ایک مطلب تو یہ حسین منی وانا من الحسین، آسان تر. دوسرا یہ مطلب ہے کہ جب تک کسی نبی نے آئمہ اطہار کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، خدا نے اسے نبوت نہیں دی. کیا بات، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. خدا نے اس وقت تک نبوت نہیں دی اس کو. نحن آل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں. لیکن ملائکہ کس لیے آتے ہیں وہاں پر؟ آیا آرڈر دینے کے لیے آتے ہیں؟ آیا ان کا حساب کتاب لکھنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں. اس انداز سے آتے ہیں جس انداز سے فطرس آیا تھا، اس انداز سے آتے ہیں جس انداز سے جبرائیل خیدرزی بن کر آیا تھا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. جبرائیل کا بہت بڑا مقام ہے، فرشتوں کا سردار ہے، انبیاء کے لیے پیغام لانے والا ہے، اور اس کی عصمت اور اس کی ملائکہ ہونے کا اقرار نہ کرے تو انسان مسلمان نہیں رہتا. لیکن شاگرد امام علی کا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک اسٹیج پر بیان کیا کہ جبرائیل اور ملائکہ شاگرد ہیں امام علی کی. تو ایک شیعہ عالم دین نے اعتراض کیا، کیا پڑھایا ہے، کون سی تعلیم دی ہے امام علی نے جبرائیل کو؟ تو میں نے فوراً حدیث کا حوالہ دیا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تسبیح اور تحلیل سیکھی ہے اہل بیت سے. روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نگاہ پڑی ملائکہ کی عرش کی طرف، کہ عرش کے ارد گرد کچھ نور کا حالہ ہے اور وہ تسبیح کر رہا ہے. تو انہوں نے سوال کیا خدا سے کہ کون ہے؟ کہا یہ نبی کی آل ہے. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو ملائکہ نے ان کی تسبیح سن کر کے تسبیح سیکھی. اس لیے تو امام حسین نے کہا نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بناء فتح اللہ بناء نختم بناء یختم اللہ، کہ ہم وہ ہیں کہ جن سے خدا نے اپنی مخلوق کی ابتدا کی ہے. کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت جب آدم کس کے درمیان تھے؟ پانی اور مٹی کے درمیان. اور پھر میں انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. جو لوگ مدینے کے ہیں، ایک داستان بیان کرتا ہوں پھر ہم مسائل کی طرف جاتے ہیں. ٹائم کافی ہو گیا، صلوات پڑھو. جو لوگ مدینے کے ہیں انہوں نے وہاں ایک مسجد کی ضرور زیارت کی ہوگی، مسجد ذو قبلتین. یعنی مسجد ایک ہے، اس میں دو محراب پائی جاتے ہیں اور دونوں مختلف سمت میں، ایک جنوب کی طرف ہے ایک شمال کی طرف. اسے کہا جاتا ہے مسجد ذو قبلتین، کیونکہ پیغمبر نے اس ایک مسجد میں ایک نماز ظہر کی دو قبلوں کی طرف پڑھی، دو قبلوں کی طرف پڑھی. میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں، اچانک دوسری رکعت میں آپ کی طرف مڑ جاؤں تو آپ گھبرا جائیں گے جی کہ مولانا صاحب کوئی مسئلہ ہو گیا ان کو، یہ ان کو قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ادھر مڑ گیا، گھبرا جائیں گے، انسان ہم. پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھائی، تیسری رکعت میں پیغمبر نے رخ پھیر دیا کس سے؟ بیت المقدس سے مکہ کی طرف. بیت المقدس مدینے سے شمال میں اور مکہ مدینے سے جنوب میں، بالکل مخالف ڈائریکشن. پیغمبر نے رخ پھیرا، امام علی نے بھی رخ پھیر دیا، صحابہ کرام بدل ہو گئے. ایک چیز تو ثابت ہوگی کہ علی اور صحابہ کرام میں فرق ہے. اب صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے رخ پھیرا کیونکہ وہی آپ پر نازل ہو رہی تھی، یہ جبرائیل آپ پر نازل ہو رہے تھے، آپ نے رخ پھیرا ہے، آپ کی بات سمجھ. لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ علی نے کیوں رخ پھیرا ہے، گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا، ڈرا نہیں، پزل نہیں ہوا. پیغمبر نے فرمایا تو نے مجھ سے نہیں سنا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ نور کا ایک ایسا سنے دوسرا نہ سنے. جب میں سن رہا تھا تو علی بھی سن رہا تھا، جس طرح حکم مجھ تک پہنچ رہا تھا اس طرح علی تک بھی پہنچ رہا تھا.
جس طرح میں نے رخ تبدیل کیا علی نے بھی رخ تبدیل کر دیا. اس لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی تسمع ما اسمع، جو میں سنتا ہوں تو سنتا ہے. اور پیغمبر نے اس حدیث میں واضح کر دیا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، یعنی نبوت کے علاوہ باقی ساری خصوصیات میں شریک امام علی، کیونکہ انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. علی ولی اللہ نعرہ حیدری. آج 4 محرم ہے. 4 محرم کے واقعات میں سے ذکر ہوتا ہے وہ حبیب ابن مظاہر کو. نام حبیب ہے، والد کا نام مظاہر ہے، قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق ہے. بہت بڑے زاہد ہیں. امام حسین نے ارشاد فرمایا معصوم کہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے حبیب ابن مظاہر. اور یہ پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، امام علی کے بھی صحابی ہیں، امام حسن کے بھی صحابی ہیں، امام حسین کے بھی صحابی. اور امام علی کی اسپیشل فوج میں یہ تھے. امام علیہ السلام کی ایک اسپیشل فوج تھی جس کا نام تھا شرطۃ الخمیس. جس میں ہوتے ہیں نا بعض کو فوج میں کمانڈو ہے. خمیس بہادر، خمیس کے 2 معنی ہوتے ہیں. خمیس جمرات کو بھی کہتے ہیں، بہادر کو بھی کہا جاتا ہے خمیس. یعنی جب بھی اچانک ضرورت پڑتی تھی حملے کی، دفاع کی، تو یہ فرنٹ لائن پہ ہوتے تھے. امام علیہ السلام کے زمانے میں 3 آدمی ہیں کوفہ میں جو امام حسین کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور ان تینوں نے خط اور انداز میں لکھا ہے، کوفہ والوں نے اور انداز میں لکھا. انہوں نے تہ دل سے خط لکھا. ان میں سلیمان ابن سرد خزائی ہیں جن کا پرانا نام یسار تھا پیغمبر کے زمانے میں. تو پیغمبر نے ان کا نام تبدیل کر دیا تھا. یسار کا معنی ہے یعنی کھبا. پیغمبر نے کہا اچھا نام نہیں ہے، تو پیغمبر نے ان کا نام سلیمان ابن سرد خزائی رکھ دیا تھا. اور دوسرے ہیں مسیب، اور تیسرا رفاع بن شداد ہے. یہ 3 آدمی، اور ان کے علاوہ حبیب ابن مظاہر. انہوں نے خط لکھے ہیں سچے دل سے امام حسین علیہ السلام. اور خط لکھنے کے بعد یہ اپنے وعدے پر قائم رہے. اور حبیب ابن مظاہر وہ آدمی تھے، اسی طرح مسلم بن اوسجا کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، لوگوں کو بیعت لوگوں سے لیتے رہے ہیں. اور پھر جب اچانک معاملہ پلٹا ہے تو ان کی قوم کے افراد نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ لوگ پنہان ہو جائیں، چھپ جائیں، زیر زمین چلے جائیں تاکہ دشمن کی گزن سے محفوظ رہیں. اسی لیے حبیب ابن مظاہر خفیہ طور پر چھپ گئے جب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی. اب اس طرف سے امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ گئے، اور مخالف فوج کے دستوں پہ دستوں کا اضافہ ہو رہا ہے. کبھی حرملہ کا دستہ آ رہا ہے، کبھی حسین بن نمیر کا دستہ آ رہا ہے، کبھی خولی کا لشکر آ رہا ہے. تو امام حسین کی بہن نے امام حسین کو بلایا، کہا کہ یہ دستے کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا 2 فوجوں کے درمیان. کہا یہ آپ کے بھائی کو شہید کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. کہا بھائیا اگر ممکن ہو تو آپ بھی اپنے کسی ساتھی کو بلا لیں. امام نے اپنے 2 ساتھیوں کو خط لکھا. ایک ہے حبیب ابن مظاہر، دوسرے ہیں مسیب جو بصرہ کے رہنے والے ہیں. اور امام نے خط میں جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے نا، یوں لکھا من الحسین بنت فاطمہ الی حبیب ابن مظاہر. عربوں میں جب ماں کا نام جب لیا جاتا ہے لیکن انسان بہت مشکل میں پھنس جائے اور دوسرے کو وادار کرنا چاہے، دوسرے کو موٹیویٹ کرنا چاہے کہ اس کی مدد کے لیے آئے، تو امام حسین نے علی علیہ السلام کا نہیں لکھا، فاطمہ کا نام لکھا. اور جب حبیب کے ہاتھ میں خط پہنچا نا تو حبیب رو گئے کہ حسین اتنے لاچار ہو گئے ہیں کہ ماں کا واسطہ مجھے دے رہے. حبیب ابن مظاہر گھر میں کھانے پر تشریف فرما تھے کہ قاصد نے دستک دی، دروازہ کھولا، دروازے پر دیر لگا دی. جب گھر میں آئے زوجہ نے سوال کیا کہ حبیب بتاؤ کہ کیا بنا، کون تھا؟ کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے، مدد کے لیے پکارا ہے. کہا کیا تیرا ارادہ؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تلوار نہیں چلا سکتا ہوں، میں گھوڑا سواری نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا. تو زوجہ نے فوراً کیا کیا، اپنا دوپٹہ اتار کر حبیب کے سر پر ڈال دیا. عربوں میں عورتیں مردوں کو غیرت دلانے کے لیے اپنے دوپٹے اتارا کرتی تھی. کہا حبیب نہیں جانا چاہتا تو میرا دوپٹہ تو لے لے، مجھے اپنی تلوار دے دے، میں نواسہ رسول کی نصرت کو جاؤں. کہا اے زوجہ تیرے لیے نہیں جا رہا ہوں،
تو میرے بعد اکیلی ہو جائے گی، تیرے لیے نہیں جا رہا ہوں. جب دشمن کو پتا چلے گا کہ حبیب حسین کی مدد کے لیے گیا ہے تو آ کر تجھے اذیت کریں گی. تو کہنے لگی کہ میں فاطمہ کی بیٹیوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں، اگر ان کی بیٹیاں اذیت برداشت کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. اب حبیب نے تیاری کی اور بازار میں آئے تلوار خریدنے کے لیے. کیا دیکھتے ہیں مسلم بن اوسیہ کو؟ مسلم بن اوسیہ کے ہاتھ میں خضاب ہے اور حمام کا سامان ہے. حمام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا حبیب نے کہا مسلم پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ حسین نے مدد کے لیے پکارا ہے. مسلم بن اوسیہ نے اپنے سامان کو وہاں پھینکا، کہا چلتے ہیں کربلا کی طرف نواسہ رسول کی مدد کرنے کے لیے. اس سے پہلے ان دونوں نے اپنے غلاموں کو بھیجا گھوڑا دے کر کہ کیا کریں، شہر کی باؤنڈری پر انتظار کریں. غلام انتظار کر رہے تھے، حبیب نے اور مسلم نے آنے میں دیر کر دی. غلام پتہ ہے گھوڑے کو کیا کہتا ہے؟ اگر میرا آقا حبیب نہ آیا نا، ایک گھوڑا میں سوار ہو کر جاؤں گا، نواسہ رسول کی نصرت کروں گا، سید زادیوں کے پردوں کی حفاظت کروں گا. حبیب نے جب سنا تو رو گیا، مولا آپ اتنے بے بس ہو گئے کہ غلام آپ کی مدد کا دم بھرنا چاہتے ہیں. اب حبیب آئے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر، میدان میں داخل ہوئے نا، منظر کچھ اس طرح تھا. دشمن کے لشکروں پر اضافہ ہو رہا تھا، اور جب کسی لشکر پر اضافہ ہوتا نا تو امام کے بچے گھبرا جاتے. لیکن جب حبیب میدان میں داخل ہوا ہے نا تو امام کے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ہمارا بھی کوئی ساتھی آیا ہے، ہم سے بھی کوئی، ہماری مدد کرنے کے لیے بھی کوئی آیا ہے. ایک دفعہ ایک نے کہا خدا حبیب پر رحمت کرے، حبیب اس خاندان کی مدد کرنے آیا ہے جس کی مدد نہ فاطمہ کی شہادت کے وقت ہوئی، نہ علی کی شہادت کے وقت ہوئی، نہ حسن کی اس وقت مدد کے لیے کوئی آیا جب جنازے پر تیر چل رہے تھے. حبیب آئے ہیں. پتہ ہوا جب بی بی زینب نے دیکھا نا کہ لشکر نعرے لگا رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کہا کون آ گئے میرے بھائی کی مدد کرنے کے لیے؟ کہا حبیب آئے. کہا فوراً حبیب کو میری طرف سے سلام دو کہ علی کی بیٹی زینب تجھے سلام دے رہی ہے، علی کی بیٹی تجھے سلام دے رہی ہے. اب حبیب آ گئے ہیں میدان میں. امام نے پہلے سے ایک پرچم علیحدہ کر دیا. حبیب کے آنے سے پہلے پرچم تقسیم ہوئے نا لشکر کے، لیکن ایک پرچم امام نے علیحدہ کر دیا. اصحاب نے کہا مولا یہ پرچم آپ کیوں علیحدہ کر رہے ہیں؟ کہا میرا حبیب ضرور آئے گا، انہیں پرچم اس کو دوں گا. دائیں طرف کا پرچم حبیب کو دیا، بائیں کا زہیر کیل کو دیا، اور عباس کو کہا تو سپہ سالار ہے، جہاں کوئی کمی بیشی ہو اس طرف تو نے بڑھ کر حملہ کر دینا. حبیب آئے ہیں میدان میں. پتہ کیا کہا؟ انا حبیب، میں حبیب ہوں، ابھی مظاہر، میرے باپ کا نام مظاہر، فارس ہی جا وہ حرب توسر، میں ایسی جنگ لڑوں گا نواسہ رسول کا دفاع کرتے ہوئے کہ تاریخ یاد کرے گی. وَأَنْتُمْ عَدَّةُ عُدَّةً وَنَحْنُ اکبر وانا اصبر، کہ تمہاری عدت زیادہ ہے، تمہارا لشکر بڑا ہے، لیکن ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم سید الصابرین کے ہمراہ ہیں. نحنو اعلی حجتا و اطہر، اور ہمارے پاس خدا کی حجت ہے، تمہارے پاس حجت نہیں ہے. ایک دفعہ حبیب نے حملہ کیا، دشمن نے چاروں طرف سے حبیب کو گھیر لیا. کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا. جس کو کچھ نہیں مل رہا تھا نا وہ کربلا کی ریت اٹھا کر حبیب کی طرف پھینک رہا تھا. ایک دفعہ حبیب گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا. جو بھی شہید گھوڑے کی زین سے زمین پر آتا تھا امام حسین کو مدد کے لیے پکارتا، لیکن حبیب نے نہیں پکارا. شاید یہ خیال کیا ہوگا کہ میرے حسین پیاسے ہیں، شاید یہ خیال کیا ہوگا کہ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے. امام حسین کو جب علم ہوا نا فوراً لاش پر آئے. کہا حبیب نے ارضیت منی یا مولا، میرے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟
اب دوسرا خط جو مسیب کو لکھا تھا، امام حسین نے خط نے پتہ کیا لکھا؟ کہا مسیب ظہر عاشور سے پہلے کربلا میں آ جاؤ ورنہ ملاقات نہیں ہوگی۔ مسیب دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کربلا میں پہنچے، ظہر کے قریب کربلا کے قریب پہنچے، پوچھا کسی آنے والے سے کربلا سے کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اور علم نہیں ہے، میں نے صرف اتنا سنا ہے کہ حسین کا ایک بیٹا تھا جو شبیہ پیغمبر تھا، وہ گھوڑے سے گرا ہے تو حسین نے کہہ دیا ہے کہ میں ابھی اکیلا ہو گیا ہوں، اور آگے دوڑے، آگے بڑھے۔ ایک اور آدمی سے سوال کیا، اس نے کہا مجھے کوئی اور خبر نہیں، مجھے صرف اتنا علم ہے کہ حسین کا ایک بھائی تھا، وہ بغیر بازوؤں کی گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا ہے، اور جب آیا ہے تو حسین نے اس طرح نوحہ پڑھا ہے، الان انکسر الظہری، میری کمر شکستہ ہو گئی ہے۔ مسیب دوڑے، آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کربلا میں پہنچے تو عصر عاشور تھی، یہ آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین ابن علی، الا لعنت اللہ قوم الظالمین، سیعلم الذین یمنقلبون ینقلبون۔ خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ ہماری بہنیں بچیاں تشریف فرما، ان حاجت رکھتے ان کی حاجت روائی فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی حاجت روائی فرما، یا اللہ اس عزاداری کو قبول فرما، یا اللہ جو مریض ہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، یا اللہ جو مومنین و مومنات اس بارگاہ میں چندہ دے رہے ہیں، یہاں خرچ کر رہے ہیں، نیاز دے رہے ہیں، یا اللہ ان کے رزق میں خصوصی برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے صلہ عطا فرما، اس کا ثواب ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان کے مرحومین کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ حاضرین تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، آل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام کی معرفت عطا فرما، یا اللہ جو باتیں ہم نے کی ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں امام کی رضایت پائی جاتی ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں امام کی ناراضگی پائی جاتی ہے۔ یا اللہ اس وقت پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے، مجالس ہو رہی ہیں، جلوس ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، عزاداروں کے عزاداری کو قبول فرما، یا اللہ انہیں صلہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماتم حسین